I now announce the result of voting. 71 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and 5 members are against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate and consequently the bill stands passed. صدیوں پرانا کالا قانون FCR ختم، بڑے ایوان نے بھی فاٹا انضمام کی منظوری دے دی۔ 71 نے حمایت اور 5 نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ چیئرمین صادق سنجرانی کی ایوان کو مبارکباد، تاریخی لمحہ قرار دے دیا۔ اب صدر مملکت کے دستخط کا انتظار ہے۔ فاٹا پختونخوا کا حصہ بننے پر خوشی کی لہر، پارا چنار میں قبائلیوں کا جشن، ڈھول کی تھاپ پر رقص، فاٹا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی ریلی۔ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، جمعیت علماء اسلام نے فاٹا کو الگ صوبہ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پختونخوا اسمبلی کے گھیراؤ کا اعلان، 27 مئی کو فاٹا اصلاحات قرارداد پیش کی جائے گی۔ نگراں وزیر اعظم کی تلاش، خورشید شاہ کے اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات، مختلف ناموں پر مشاورت، اپوزیشن لیڈر پارلیمانی کمیٹی کے لیے ایاز صادق کو نام دیں گے۔ کون ہے جو بندے توڑ کر دوسری جماعتوں میں شامل کرا رہا ہے؟ کون ہے جو ایک ترمیم میں ووٹ نہ دینے کے لیے اسمبلیوں میں جانے سے روکتا ہے؟ نون لیگ حکومت میں آئی تو ملکی سانحات پر تحقیقاتی کمیشن بنائیں گے، نواز شریف نے صاف کہہ دیا۔ اسد درانی کی کتاب پر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اگر کوئی سیاستدان بھارتی ہم منصب سے مل کر کتاب لکھتا تو غدار کہلاتا۔ رضا ربانی کا رد عمل، دونوں ملکوں کے تعلقات خراب اور خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ کتاب لکھتے ہیں، حیرت کا اظہار۔ کوئی قانون مشرف کے خلاف ٹرائل نہیں روک سکتا، انجام تک ضرور پہنچے گا۔ نواز شریف کی گھن گرج، میں 70 پیشیاں بھگت چکا مگر ڈکٹیٹر مفرور ہے، مکے دکھانے والا کہاں گیا؟ آج بزدلی سے باہر بیٹھا ہے، وہ مکہ اپنے منہ پر ہی مار لینا چاہیے۔ حدیبیہ توفیق مل سمجھوتے سے میرا تعلق نہیں، مریم نواز کا ایونفیلڈ ریفرنس میں بیان۔ رابرٹ ریڈلے کی دونوں رپورٹس قابل اعتبار نہیں، شواہد کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ معلوم نہیں ٹرسٹ ڈیڈ کب اور کیسے ریڈلے تک پہنچی، 82 سوالوں کے جواب دے دیے، سماعت 28 مئی تک ملتوی۔ اسٹیٹ بینک آج 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا۔ ماہرین کہتے ہیں معاشی صورتحال کے باعث شرح سود میں 25 سے 50 بیسس پوائنٹس اضافے کا خدشہ ہے۔ غذائی قلت اور وبائی امراض، مٹی میں مزید 3 بچوں کی جان چلی گئی، 1 ماہ میں اموات 32 ہو گئی، سول اسپتال میں 62 بچے زیر علاج۔ سندھ میں خسرے کے وار جاری، کندکوٹ تنگوانی میں مزید 2 بچے جاں بحق، اموات 67 ہو گئیں۔ لواحقین کا انڈس ہائی وے پر احتجاج، ضلعی انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ لاہور کے شیخ زید اسپتال میں سٹی سکین ٹیسٹ پر جھگڑا، ینگ ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل اسٹاف میں ہاتھا پائی، ٹیکنیشین اور ڈاکٹر لہو لہان۔ سندھ ہائی کورٹ نے لیاقت جتوئی کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی، 10 لاکھ روپے مچلقی جمع کرانے کا حکم، نیب کو 12 جون تک کے لیے نوٹس جاری۔ پشاور کے نجی اسکول کے مالکان کی ہٹ دھرمی 1 جون کے بجائے
15 जून से स्कूल बंद करने पर बज़िद। चनार में जश्न मनाया गया। आज FCR काला कानून खत्म करके फाटा की आवाम को आज़ादी मिली है। फाटा इंजमाम बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी, पारा चनार में खुशी की लहर दौड़ गई। आज FCR काला कानून खत्म करके फाटा की आवाम को आज़ादी मिली है, हम सबका शुक्रगुजार हैं। पारा चनार में फाटा इंजमाम बिल की मंजूरी की खुशी में लोगों ने जश्न मनाया और रक्स किया। इस मौके पर फाटा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से रैली भी निकाली गई। रहनुमाओं का कहना था कि फाटा के अवाम को हकीकी आज़ादी अब मिली है। उधर फाटा इंजमाम पर नाराज जमीयत उलमाए इस्लाम फे ने अभी नहीं तो कभी नहीं का नारा लगा दिया है और कारकुनों को तैयार रहने की भी हिदायत की है। बिल की मंजूरी रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के घेराव का ऐलान भी किया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे की मुखालफत, कह दिया फाटा तरमीमी बिल नामंजूर, एहतजाज भी करेंगे और असम्बली का घेराव भी करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने फाटा इंजमाम बिल की मंजूरी के खिलाफ 27 मई को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के घेराव का ऐलान कर दिया। एहतजाजी लाएअमल के तहत इजलास में शिरकत के लिए आने वाले मेंबरान को गेट पर रोका जाएगा। किसी भी मेंबर सूबाई असम्बली को इजलास में शरीक नहीं होने देंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे का कहना है कि इस जालिमाना इक़दाम को नाकाम बनाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। फाटा इंजमाम के खिलाफ तहरीक में शामिल होने के लिए तमाम कारकुनान को 27 मई को जमीयत सेक्रेटेरिएट पेशावर पहुंचने की हिदायत कर दी गई। निगरां वजीर आजम का ऊंट करवट ना बैठ सका, बात वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के हाथ से निकल गई। खुर्शीद शाह ने कह दिया अब वजीर आजम से कोई मुलाकात नहीं होगी, पार्लिमानी कमेटी के लिए स्पीकर को नाम भेजेंगे। खुर्शीद शाह और स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकात में पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर मुशावरत की गई। निगरां वजीर आजम के नाम पर इत्तेफाक के लिए वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की बैठकें रायगा गईं। निगरां वजीर आजम के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। खुर्शीद शाह कहते हैं कि इस मामले पर वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से अब कोई मुलाकात नहीं होगी। अब पार्लिमानी कमेटी के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को नाम भेजेंगे। मरियम नवाज ने भी इस बात की तस्दीक की है कि वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान निगरां वजीर आजम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। दूसरी जानिब खुर्शीद शाह ने पार्लियामेंट में स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की, जिसमें निगरां वजीर आजम के नामों और पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर मुशावरत की गई। नाज़रीन, साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसीज के 2 साबिक सरबराहों की किताब द स्पाई क्रॉनिकल्स रॉ ISI एंड द इल्यूजन ऑफ पीस की इरशाद पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अगर ये किताब किसी सिविलियन या सियासतदान ने भारतीय हम मनसब के साथ मिलकर लिखी होती तो उस पर गद्दार का फतवा लगा दिया जाता। रजा रब्बानी ने यह भी कहा कि हैरत है कि एक तरफ भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब तरीन सतह पर हैं तो दूसरी जानिब दोनों ममालिक की खुफिया एजेंसीज के साबिक सरबराहों की किताब की रोनुमाई की गई। मुल्क में 2 या 3 हुकूमतें आई तो मुल्क सानेहात पर कमीशन बनाएंगे। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून दोबारा हुकूमत में आई तो मुल्क की सानेहात पर कमीशन बनाएंगे। नवाज शरीफ ने साफ कह दिया, बोले एक मुल्क में 2-3 मुतवाजी हुकूमतें नहीं चल सकती। साबिक ISI चीफ असद दुरानी की किताब पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा भी कर दिया। हिसाब किताब का वक्त आ गया। मुल्क में एक वक्त में 2-3 मुतवाजी हुकूमतें नहीं चल सकती। जिस तरह मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी कर रही है, अल्लाह करे कोई और ना करे। ये कहा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में। उनका कहना था कि साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुर्रानी की किताब में इंकशाफात ऐसा इशू है जिस पर बात होनी चाहिए। नवाज शरीफ ने सवाल किया कि कौन है जो बंदे तोड़कर दूसरी जमातों में शामिल करा रहा है।
کون ہے جو ایک ترمیم میں ووٹ نہ دینے کے لیے اسمبلیوں میں جانے سے روکتا ہے؟ ایک کمیشن بننا چاہیے جو ملک کے ساتھ ہونے والے تمام سانحات کی تحقیق کرے۔ بلوچستان حکومت کا تختہ الٹنے پر بھی کمیشن بننا چاہیے۔ قومی کمیشن اس حکومت میں نہ بنا تو کچھ عرصے بعد بن جائے گا۔ نون لیگ کے قائد کا کہنا تھا کہ اب معاملات آگے بڑھیں گے، پیچھے نہیں جائیں گے۔ 21ویں صدی ہے، نواز شریف نے کہا کہ پرویز مشرف کی غداری کیس سے جان نہیں چھوٹ سکتی، ایک نہ ایک دن مقدمہ ضرور حتمی انجام تک پہنچے گا۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ وہ 70 پیشیاں بھگت چکے ہیں، مگر مکے لہرانے والا بزدل عامر مفرور ہے۔ کہاں گیا وہ مکہ؟ بہتر ہوتا کہ ڈکٹیٹر وہی مکہ اپنے منہ پر مار لیتا۔ نواز شریف نے کہا کہ واجد ضیاء پرویز مشرف کے فارم ہاؤس کے باہر بیٹھ کر واپس آ جاتے تھے، جبکہ انہوں نے 70 پیشیاں بھگت کر مثال قائم کر دی ہے۔ نواز شریف نے عمران خان پر بھی طنز اور تنقید کے نشتر چلائے، کہا کہ عمران خان نے پارلیمنٹ پر لعنت بھیجی مگر اس پارلیمنٹ کی مراعات کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اور بلوچستان میں حکومت گرانے کے ساتھ ساتھ سینٹ انتخابات میں ہارس ٹریڈنگ پر کمیشن بنایا جائے، یہ مطالبہ کیا ہے شہباز شریف نے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور نون لیگ کے صدر نے کپتان اور زرداری پر کڑی تنقید بھی کی اور کہا کہ عمران خان نے خیبر پختونخوا کا اور زرداری صاحب نے سندھ کا بیڑا غرق کر دیا، کراچی کرچی کرچی کر دیا، اربوں نہیں کھربوں روپے کی کرپشن کی گئی۔ 5ویں سال آپ کو یاد آ گیا کہ جنگلہ بس مجھے بنانا ہے، تو جنگلہ بس بناتے بناتے آپ نے پورے پشاور کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ وہ پانی کے وہاں پر پونڈز بن گئے ہیں۔ وہ جنگلہ بس جو آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کب بنے گی، آپ نے پشاور کے بس پتہ نہیں کب آپ بنے گی، پشاور کے عوام کی بس کرا دی آپ نے۔ خان صاحب آئیں، میں نے پنجاب کے 36 ضلعوں میں آپ کے لیے کوچنگ کا انتظام کیا ہے۔ کراچی کو کرچی کرچی کر دیا اور اربوں کھربوں کی کرپشن کی۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نیازی صاحب آپ مجھے شوباز کہتے تھے، پھر آپ نے کہا میں بڑا خطرناک آدمی ہوں اور میں نواز شریف سے زیادہ خطرناک آدمی ہوں۔ میں خطرناک آدمی ہوں، اس طرح کے میں کام کرتا ہوں۔ احتساب عدالت میں لندن فلیٹس ریفرنس میں مریم نواز نے دوسرے روز بھی بیان جاری رکھتے ہوئے 128 میں سے 82 سوالات کے جوابات دے دیے۔ مریم نواز نے برطانوی فورنسک ماہر رابرٹ ریڈلے کی رپورٹ کو ناقابل اعتبار اور جانبدار قرار دے دیا۔ عدالت نے سماعت 28 مئی تک ملتوی کر دی۔ مریم نواز کا احتساب عدالت میں دوسرے روز بھی بیان ریکارڈ۔ لندن فلیٹس میں ٹرسٹ ڈیڈ سے متعلق برطانوی شہری رابرٹ ریڈلے کی رپورٹ کو غیر معیاری، ناقابل اعتبار اور جانبداری میں مبنی قرار دے دیا۔ مریم نواز نے اپنے بیان میں بتایا کہ رابرٹ ریڈلے کی خدمات براہ راست یا دفتر خارجہ کے ذریعے بھی لی جا سکتی تھیں۔ واجد ضیاء کے کزن اختر راجہ کو کیوں استعمال کیا گیا؟ کیلیبری فونٹ سے متعلق مریم نواز نے کہا کہ رابرٹ ریڈلے نے اعتراف کیا کیلیبری فونٹ اکتوبر 2005 میں انٹرنیٹ پر دستیاب تھا، ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کیا۔ قطری شہزادے سے متعلق مریم نواز نے کہا کہ قطری خاندان کے ساتھ کاروبار سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، تاہم قطری شہزادے نے جی آئی ٹی میں شامل تفتیش ہونے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ایک بار پھر سے بات کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی، جنہوں نے رینجرز کے شہید لانس نائک محمد شاہد منہاس کے خاندان کے لیے 25 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ورکنگ باؤنڈری پر شہید ہونے والے رینجرز کے لانس نائک محمد شاہد منہاس کے گھر پہنچے اور اہل خانہ سے ملاقات کے دوران دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے شہید کے اہل خانہ کے لیے مفت تعلیم اور علاج معالجے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ کشن گنگا ڈیم کی تعمیر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان کلبھوشن یادیو کیس میں جولائی میں جواب جمع کرائے گا۔
ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کی اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کشن گنگا ڈیم کی تعمیر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، یہ خلاف ورزی بھارت کو مہنگی پڑے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ کلبھوشن یادو کیس میں جولائی میں جواب جمع کرایا جائے گا، تاہم کلبھوشن کو کسی صورت بھارت کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ ترجمان ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ ماہ رمضان میں نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم بڑھ گئے ہیں، عالمی برادری نوٹس لے۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں کہ یہاں گرین لائن بس منصوبہ مزید تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ تعمیراتی کام کرنے والی 2 کمپنیز کے درمیان تنازع اس کی وجہ بتایا جاتا ہے۔ حکومت پر من پسند کمپنی کو ٹھیکہ دینے کا الزام، کراچی میں وفاق کا گرین لائن منصوبہ ایک بار پھر تاخیر کا شکار ہو گیا۔ نوائز چورنگی انڈر پاس